اگر گھر والے گھر ہی میں نماز پڑھنے کا کہیں اکیلے. ہمارے علاقے میں مسجد گھر سے تھوڑی دور گاؤں میں ہے، یعنی سائیکل پر 2-3 منٹ لگتے ہیں. میرے گھر والے روکتے ہیں کہ گھر میں پڑھ لیا کرو اور گھر میں جماعت کرا لیا کرو. پہلے وہ بھی گاؤں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن کرونا وائرس کے بعد سے سستی کاہلی چھا گئی ہے. اس صورت میں کیا کروں؟ 2-3 منٹ تو کوئی دور نہیں ہے، سائیکل پہ 2 منٹ 3 منٹ، یہ تو کوئی ایسی، اس کا مطلب قریب ہی مسجد ہے. تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت سے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی راستے میں خطرہ ہے چوروں کا اچکوں کا، گاؤں میں تو عام طور پر ایسے خطرے نہیں ہوتے، تو پھر نماز پڑھنے مسجد میں ہی جانا پڑے گا. گھر والوں کے لیے روکنا جائز نہیں، وہ روکیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے. جماعت سے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. کسی کا قرآن سن کر کیا پڑھ سکتے ہیں؟ میرا بھائی 9 سال کا ہے، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے عشاء کی نماز گھر میں ادا کر لیتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ نیز میری امی اسے نماز میں پیچھے بتاتی ہیں اور وہ اسے دھیمے دھیمے دہراتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ فاطمہ صاحبہ یو پی سے. دیکھیں، نماز میں اگر کوئی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے اور نماز میں غلطی کر رہا ہو اور وہ شخص اس کو تنبیہ کر رہا ہو جو نماز میں نہیں ہے، یعنی اسی کے ساتھ اقتدا نہیں کر رہا، باہر سے کوئی اس کو تنبیہ کر رہا ہے، جس کو لقمہ دینا کہتے ہیں، تو امام اگر باہر سے کسی کا لقمہ لے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو نماز میں جب کوئی تلاوت میں غلطی کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہوں. البتہ نابالغ لڑکا ہے تو اس کو اگر نماز میں عادت ڈالنے کے لیے تاکہ وہ قرات یاد کر لے تو اس کی گنجائش ہے. بالغ لڑکا جو ہے نا، اس کی بہرحال نماز نہیں ہوگی اس طریقے سے. اور ٹھنڈ کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لینا، اگر 9 سال کا بچہ ہے، واقعی بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا ویسے آج کل، اب یہ تو آپ نے انڈیا سے پوچھا ہے، یو پی سے، لیکن کراچی کے حالات ایسے ہیں تو بعض دفعہ بچوں پہ خطرہ ہوتا ہے، ڈاکو ہیں، تو اس بیس پہ اگر کسی نے گھر میں روک لیا تو ٹھیک ہے. لیکن صرف ٹھنڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو. بچوں کو جماعت کی نماز کا عادی بنائیں، تو سردی ہو یا گرمی ہو، لیکن بہرحال بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، گھر میں ہی پڑھائیں. کفریہ الفاظ کا وسوسہ. میری بہن کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، اور کچھ دن پہلے انہوں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھ لی تھی جس میں آپ کفری الفاظ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ ہوتے ہیں، تو اب انہیں اس وقت سے ہر وقت یہ لگتا ہے کہ وہ کفری الفاظ کو دہرا رہی ہیں اور دھیمے دھیمے انکار بھی کرتی ہیں، نہیں میں نے یہ نہیں کہا، لیکن اس کی وجہ سے بار بار پریشان رہتی ہیں، تو وہ بار بار کلمہ پڑھتی ہیں. لیکن نکاح کا کیا کریں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. ندا صاحبہ انڈیا سے. آپ کی بہن کو اللہ ہدایت دے، ان سے کہیں کہ نہ کلمہ پڑھیں نہ تجدید نکاح کریں. اگر واقعی وہ کافر ہوتی نا تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اس پہ ٹینشن نہ ہوتی ہے. ٹینشن ہونا اس کی علامت ہے کہ وہ وسوسے ہیں کفر کے، کفر نہیں ہے. تو آنے جو الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں ان کو لفٹ نہیں کرائیں، بس اپنے کاموں میں مشغول رہیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں. جو خود بخود زبان سے الفاظ آ جائیں معاف ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، اور اس پہ زیادہ ٹینشن لیں گی اگر وہ، تو اور زیادہ بیماری بڑھے گی. انسان خود بیٹھے بیٹھے کافر نہیں ہو جاتا کہ زبان پہ خود بخود الفاظ آ گئے، تو باقاعدہ ارادہ کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے انسان، ایسے نہیں ہو جاتا ہے. ان کو سمجھائیں یہ بات، اور پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر کو دکھائیں. بلی کتے کو حرام خوراک کھلانا. اگر ہم بلی کو حرام خوراک کھلاتے ہیں تو کیا وہ ناجائز ہے؟ کیا کتے کو اس طرح حرام خوراک کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ شرجیل صاحب ملتان سے. میں نے کچھ دن پہلے مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ آپ بلی کو بھی حرام نہیں کھلا سکتے، تو اس پہ نیچے کمنٹس میں لوگ بڑا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ دیکھو آج کل کے 15ویں صدی کے مولوی کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور جانور کے لیے حلال و حرام کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے لا تنتفعوا من المیتہ، مردار سے آپ انتفاع نہیں کر سکتے. جو مردہ جانور ہے نا، بغیر ذبح کیا ہوا مر گیا، یا کتے بلی جیسے، یہ جو ویسے ہی حرام ہے، یا حلال جانور لیکن ذبح نہ کیا ہو آپ نے، تو یہ جانور حرام ہے. تو حدیث میں اس سے انتفاع سے منع کیا ہے کہ اس سے آپ کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہاں اس کی کھال کو آپ دباغت خشک کر کے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے مشکیزہ بنانا یا لیدر کی جو جیکٹیں وغیرہ بنتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے. گوشت سے آپ یا اس کی چربی سے یا ہڈیوں سے کسی قسم کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے، کیونکہ جانور کو کھلانا بھی فائدہ ہے. تو جانور تو کے لیے تو شرع کے حکام نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے تو ہے نا. آپ نہیں فائدہ اٹھائیں، آپ اپنے پالتو جانور کو وہ کھلائیں گے تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں جانور خود سے کہیں جا کے کچھ بھی کھاتا رہے تو اس کے لیے نہیں ہے، وہ کھانے دیں آپ اس کو. کچرے سے جا کے وہ مری ہوئی بلی کھائے یا کتا کھائے یا جو بھی کھائے، وہ اس کا ہیڈیک ہے.
لیکن آپ اپنے اختیار سے نہیں اس کے سامنے لا کے ڈال سکتے. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ کمنٹس میں نا ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے اور شرعی مسائل کا علم نہیں ہے، نہ دلائل کا علم ہے، بس وہ فنٹر گیری چل رہی ہے. اور جو ہے وہ ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں بہت بڑی فلم ہے وہ. سودی قسطوں پر کار خریدنا، انٹرسٹ پر کار خریدنا کیسا ہے؟ اگر میں کسی شو روم سے کار خریدتا ہوں اور پوری ادائیگی نہیں کرتا جس کی وجہ سے قسطوں پر ایکسٹرا انٹرسٹ لیتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ ضمیر صاحب حیدرآباد انڈیا سے. نہیں جی، حرام ہے، ناجائز ہے. آپ صرف اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں کار. خطبے کے دوران سو گئے تو وضو کا حکم. جمعے کے دن خطبے کے وقت لوگ سو جاتے ہیں، گالوں پر ہاتھ رکھ کر کسی چیز سے ٹیک نہیں لگاتے. کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز ہو جائے گی؟ حماد صاحب یونان گریس سے. حماد صاحب وضو نماز تو ہو جائے گی ان کی، لیکن ان سے کہیں کہ گھر میں جا کے سویا کریں، مسجد میں سونے کے لیے کائنڈلی نہ آیا کریں. تو جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے نا وہ تمیز سے سننا واجب ہے. ہاں پھر بھی غیر اختیاری طور پر آنکھ لگ گئی تو جب تک دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں تو پھر جتنی بھی گہری نیند ہو، اگر کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر دائیں طرف کو ذرا سا لڑک گئے یا بائیں طرف کو ذرا سا لڑک گئے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن خطبہ غور سے سننا واجب ہے، خطبے کے دوران سونا جائز نہیں ہے. غیر اختیاری ہو تو بہرحال وہ تو اللہ، پھر حدیث میں آتا ہے کہ غیر اختیاری چیزوں پہ اللہ نہیں پکڑتے. کمپنی کی طرف سے ہیلتھ انشورنس کا حکم. خلیجی ممالک میں یہ قانون ہے کہ کمپنیاں ہیلتھ انشورنس دیتی ہیں جو اسلامی اور غیر اسلامی دونوں ہو سکتی ہیں، اور وہ انشورنس اب آپ کے سیلری پیکیجز کا حصہ ہوتی ہیں. لہذا ہم جس اسپتال میں بھی جاتے ہیں تو ہماری انشورنس چارج ہو جاتی ہے. اس کا حکم بتائیے. محمد محسن قطر سے. اگر وہ لازمی ہے اور کمپنی خود سے انشورنس کمپنیوں سے ایگریمنٹ کرتی ہے، آپ کا اس میں اپنے ذاتی ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ کمپنی کا لا ہے اور کمپنی خود سے کرتی ہے، اور پھر کمپنی آپ کو علاج کے لیے پیسے دیتی ہے تو پھر آپ کے لیے علاج جائز ہے، کیونکہ آپ کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں، آپ کا ایگریمنٹ کمپنی سے ہوا ہے، اپنی کمپنی سے. انشورنس کمپنی کیا کر رہی ہے وہ آپ کی کمپنی جانے، انشورنس کمپنی جانے. لیکن اگر کمپنی آپ کی ڈائریکٹ ڈیلنگ انشورنس کمپنی سے کرواتی ہے اور انہی پیپر پہ سائن کرواتی ہے کہ ڈائریکٹ آپ کا ایگریمنٹ انشورنس کمپنیوں سے ہو رہا ہے، اور پھر اس بیس پہ آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹتی ہے، تو پھر جتنے پیسے آپ کی تنخواہ سے کاٹے اتنا علاج تو بالکل آپ کرا سکتے ہیں. اسی طرح وہ بھی علاج کرا سکتے ہیں کہ جتنے کاٹے نہیں ہیں لیکن آئندہ کٹیں گے. تو یعنی جتنی آپ کی اصل رقم ہے نا جو کٹ رہی ہے اس کے بقدر علاج جائز ہے. جو اضافی پروفٹ ہوگا، جو اضافی خرچہ ہوگا، وہ فتویٰ بہرحال یہی ہے کہ اس کو آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. یہ جب ہے کہ جب آپ کا اور انشورنس کمپنی کی ڈائریکٹ ڈیلنگ کمپنی کروائے تو اس صورت میں. باقی اسلامی انشورنس اگر ہے تو اس میں علماء کا مشہور اختلاف ہے. ہمیں اس پہ تحفظات ہیں، اس پہ ہمیں جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے، لیکن حضرت مفتی تقی صاحب اس کو جائز کہتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں جب علماء کا ہی آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس میں پھر یہی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، اور گنجائش یہ ہے کہ آپ کسی بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو وہ گنجائش کی بات ہے. خطرہ کی حالت میں گھر میں نماز پڑھنا. ہمارا گھر مسجد سے کافی دور ہے اور یہاں گھر سے باہر نکلنے میں خطرہ ہے، جس کی وجہ سے ہم فجر اور عشاء میں مسجد میں نہیں ادا کر سکتے. تو کیا یہ دونوں نمازیں ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ مزمل اشرف مقبوضہ کشمیر انڈیا سے. واقعی اگر خطرہ ہے بھائی ڈاکو کا یا جان کا خوف ہے تو پھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس خطرے کو دور کرنے کی کوشش کریں نا. کتنی بڑی فضیلت ہے جماعت سے نماز پڑھنا، اس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جانا.